بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، بڑی خبریں آ رہی ہیں، سنا ہے شاہدرہ جلسے کی ناکامی کے بعد کچھ لوگوں کو ڈانٹ پڑی ہے اور نون لیگ کے اندر بلیم گیم چل پڑی ہے اور اسکرپٹ رائٹر کو لندن بلا لیا گیا ہے۔ دیکھیں کرامت مغل صاحب، وہ کہتے ہیں نا کہ کامیابی کے 100 باپ ہوتے ہیں، ہر شخص آگے کہتا ہے میرا پتر ہے، یہ کامیابی میری وجہ سے ملی ہے، میرا فلاں کردار ہے، میرا فلاں کردار ہے، اور ناکامی ہوتی ہے یتیم۔ صحیح۔ جس کو لوگ اب ثانیہ شاہدرہ کہہ رہے ہیں، جو شاہدرہ میں انہوں نے جلسہ کیا اور پھر بعد میں اس کو کارنر میٹنگ کا ٹائٹل دیا گیا۔ جلسہ نہ کہیں اسے، یہ کارنر میٹنگ ہے۔ اس کے بعد بڑی ہلچل ہے نون لیگ میں، اور ذرا اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسکرپٹ رائٹر جو ہے اس کو ہنگامی طور پہ لندن طلب کیا گیا ہے۔ وہاں پر اب کیا منصوبہ سازی ہونی ہے، کیا کھچڑی پکنی ہے، اور نون لیگ کے حوالے سے کیا چل رہا ہے۔ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ جو ہے نا، ایک ویڈیو میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جس وقت یہ واپس آئی ہیں 28 جنوری کو پاکستان، تو اس کے بعد جو سٹاف ہے، ان کے مختلف گھر ہیں نا، وہاں پہ سٹاف اور ان کے خاص طور پہ وہ جو قریب والا ٹولہ ہے خواتین کا، جو ان کے ساتھ میں موبائل سے تصویریں بھی اتارتی ہیں، پوسٹ کرتی ہیں، انہوں نے یہ تو کہتے ہی نہیں تھے کہ مریم بی بی آ گئی ہیں، کہتے تھے پی ایم صاحبہ آ گئی ہیں۔ جی، پی ایم ہم نے ویڈیو کی تھی اس پہ۔ ہاں، پی ایم صاحبہ آ گئی ہیں، پی ایم صاحبہ آ گئی ہیں۔ یہ اب کبھی کبھی نا چھیڑ بھی بن جاتی ہے۔ صحیح۔ اور برانڈنگ ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ کی آغاز میں، کتابیں کون سی پڑھتی ہیں، لٹریچر میں کیا چیز پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، منتقم مزاج ہیں یا نہیں ہیں، فرائی پین سے کپڑے کیسے استری کرتی ہیں، واش روم کیسے سوکی کلین چھوڑ کے آئی تھی، مظالم کیا ہوئے، اس سارے کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت تک معاملہ یہ تھا کہ شاید میاں محمد نواز شریف کو اجازت بھی نہ ملے، میاں محمد نواز شریف واپس بھی نہ آئے، اور پرائم منسٹیریل کینڈیڈیٹ یا پھر بصورت دیگر کہ اگر نواز شریف کی گیم بن جاتی ہے تو چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے طور پر پروفائلنگ کی جائے مریم نواز صاحبہ کی۔ صحیح۔ لیکن مریم نواز صاحبہ نے اپنے پورے کریئر میں بار بار یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بحیثیت لیڈر ناکام ہے۔ بالکل۔ انہوں نے جس کیمپین کو لیڈ کیا، ہروایا اپنی الیکشن، ایجوکیشن الیکشن، پنجاب کے ضمنی الیکشن، تمام کے تمام۔ اور مزے کی بات ہے جہاں وہ نہیں گئی تھی جی بی کے جن حلقوں میں، وہ تینوں حلقے یہ جیت گئے تھے۔ جی، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کرامت کہ یہ جو ڈان لیکس والا معاملہ ہے، اور اس کے آخر آپ کو پتہ ہے کہ بڑی ہلچل مچی تھی، اس کے اوپر بھی باتیں ہوئی تھیں، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ سارا ماسٹر مائنڈ تو پیچھے مریم نواز صاحبہ تھی نا، جی، اور یہ سارا کہ ایک انتقام لینے والا رویہ، یہ سب کچھ مریم نواز صاحبہ میں بہت زیادہ موجود ہے۔ صحیح۔ یہ ان کے پارٹی کے اندر کے لوگ آف دا ریکارڈ بتاتے ہیں، صحیح، آن دا ریکارڈ بات نہیں کرتے، لیکن پھر آپ کو ان کی بات سے، گفتگو سے بھی اظہار ہو جاتا ہے نا۔ تو جس لہجے میں وہ مریم نواز صاحبہ نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اب مریم نواز صاحبہ نے، آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ جب یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھیں تو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جب ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی نواز شریف صاحب کی، جیسے ہی یہ الیکشن جیتا، پریزیڈنٹ الیکٹ تھا، اس کے فوراً بعد نواز شریف صاحب کی 2016 میں نومبر کے مہینے میں کال ہوئی فون پہ، تو ڈونلڈ ٹرمپ جس قسم کا آدمی ہے وہ تو اسی طریقے سے بولتا ہے، اور یو آر اے ونڈرفل مین آف اے ونڈرفل کنٹری، فلاں فلاں فلاں۔ انہوں نے اس کو ایز اٹ از جاری کر دیا، اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو میٹنگ یو، کمنگ فلانا فلانا۔ تو وہ بھی مریم نواز صاحبہ نے، اب ان کا وہ عقل و دانش اور فہم و فراست تو یہاں ہے نا۔ اس کے بعد امریکی صدر کی ٹیم نے اس سے ڈینائی کر دیا تھا کہ ایسا کوئی کنورسیشن نہیں ہوئی، بڑی امبیرسمنٹ ہوئی تھی پاکستان کی۔ خیر، کمنگ ٹو دس ثانیہ شاہدرہ، اب بہت یہ کارنر میٹنگ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ بہت سارے رپورٹرز جو آن گراؤنڈ موجود تھے نا، ان کے اس جلسے سے پہلے جو ویڈیوز ہیں ان کے سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے وہاں کی حلقے کی لیڈرشپ کے ساتھ وہ اس کو جلسہ قرار دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئیں گے، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں کرسیاں لگائی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ کھچا کھچ بھر جائے گا، لیکن یہ وہ نہیں بتا رہے تھے کہ آخر یہ گلی میں کرنے کی نوبت کیوں آئی، آخر کیوں اس کو ایک گلی میں رکھا گیا، یہ نہیں بتایا گیا۔ لیکن جو ڈیزاسٹر ہوا، اس ڈیزاسٹر کے بعد نون لیگ کے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ڈانٹیں پڑی ہیں بہت سارے لوگوں کو،
لاہور کی مقامی قیادت کو کہ آپ لوگ وہاں پر لے کے کیوں نہیں پہنچے لوگ؟ انہوں نے 1 to 5 نہیں دیے تھے. نہیں وہ یہاں نہیں, وہ تو جلسے کے لیے نہیں یہاں نہیں دیے تھے نا, اس لیے لوگ نہیں آئے تھے. تو 21 اکتوبر کو ملیں گے نا 1 to 5. ہم بھی چلیں گے موٹر سائیکل. اچھا ہاں میں بھی ہونڈا ہی لیسا. ٹھیک ہے. تو وہ ایک تو ڈانٹ پڑی ہے بہت زیادہ. ڈانٹ پڑنے کے بعد جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ ایسا کوئی شو نہ کیا جائے کہ جس سے نواز شریف کے آنے سے پہلے مومنٹم بننے کی بجائے الٹا بے عزتی ہو میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا پر. کچھ صحافی حضرات ہیں جنہوں نے اس کو بڑا کامیاب جلسہ جو ہے وہ قرار دیا, حالانکہ نون لیگ کے اپنے لیڈر اس کو وہ کر رہے تھے. اچھا اس کے بعد یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نواز شریف صاحب نے لندن سے فون کی. اچھا انہوں نے اپنے بھائی سے بھی بات کی ہے شہباز شریف سے, اور حمزہ شہباز سے بھی بات کی. صحیح. کیونکہ حمزہ شہباز کا بہت زیادہ کام ہے پنجاب میں نون لیگ کے لیڈر کے طور پہ شہباز شریف نا, کہ کیونکہ مرکز چلنا ہے بڑے بھائی کا تو صوبہ چلانا ہے پہلے بانٹ لیا ہوئے. ہاں کہ صوبے میں پھر حمزہ کو تیار کر رہے تھے, اور نون لیگ کے جو پارٹی سطح کے ورکر سطح کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا لہزون ہے, وہ ان کو جانتے ہیں, ان کی بات مانتے ہیں, ان کے کنٹرول میں ہے. لیکن حمزہ کو تو گیم سے آؤٹ کر دیا تھا نا, نکال کے پھینک دیا تھا مریم نواز صاحبہ نے کہ اب تو نواز شریف آ رہے ہیں تو صوبے کی حکمرانی میری, اور ابا جی جو ہے نا وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے. اس قسم کی وہ گیم بنانے کی کوشش کرے تو یہ سارے معاملے میں نا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ حمزہ کی شکل 1 یا 2 دفعہ نظر آئی. ایون جو لاہور کا پارٹی اجلاس ہوا تھا نواز شریف کی واپسی کی تیاریوں کے حوالے سے پہلے, مریم نواز کے لندن جانے سے پہلے, حمزہ شہباز لاہور میں تھے, انہوں نے شرکت نہیں کی. خواجہ سعد رفیق نے بھی اس اجلاس میں شرکت نہیں کی تھی, اور بھی بہت سارے لوگ غائب تھے. اور اب یہ جو شاہدرہ میں ہوا ہے یہاں پر بھی ان کے جو حمزہ کیمپ ہے سمجھ لیں یا شہباز کیمپ ہے وہ لوگ غائب تھے. اب نواز شریف صاحب نے یہ فون کیا ہے اور ان سے بات کی ہے, دونوں سے, اپنے بھائی سے اور اپنے بھتیجے سے, اور ان کو کہا ہے کہ یہ ایسا نہ کریں میرے ساتھ, میں واپس آ رہا ہوں, کوئی تھوڑا سا تریمورتی بن کے جائیں, تینوں جائیں, تھوڑا سا تعاون فرمائیں. 3 بندے رچے ہیں یہی. اس کے بعد نون لیگ نے اپنے بیٹ رپورٹرز کو ذرائع سے خبر فیڈ کی. وہ تو کہ ایسی بات ہے کہ آپ اس کو اوپنلی کریں نا, نون جاری کر دیں, پریس ریلیز جاری کر دیں. ذرائع سے جاری کرنے کی کیا توقع ہے. انہوں نے اپنے چند خاص رپورٹرز کو ذرائع سے خبر جاری کی, اور وہ خبر تھی کہ جناب پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن سے پاکستان واپسی کا معاملہ. لاہور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا خود جلسوں میں متحرک ہونے کا فیصلہ. خود متحرک ہونے کا فیصلہ یعنی پہلے کیوں نہیں متحرک ہو گئے؟ کیا آخر کس چیز نے روکا ہوا تھا؟ بھائی آ رہا ہے آپ کر لیتے, متحرک رہتے نا. آپ نے پہلے بھی تو کہا تھا کہ میں تیاریوں کے سلسلے میں جا رہا ہوں پاکستان. بالکل, میں پہلے جاؤں گا ایڈوانس پارٹی کے طور پہ, اس کے بعد جو ہے وہ میاں صاحب آئیں گے واپس. تو شہباز شریف اور حمزہ غائب ہو گئے. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ جناب متحرک ہونے کا فیصلہ. دوسرا جلسہ مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے, دوسرا جلسہ ہاں کارنر میٹنگ نہیں, جلسہ بادامی باغ میں منعقد کیے جانے کا امکان. بادامی باغ میں, اچھا اب امکان کیوں چلایا ہے, آپ اناؤنس کر دیں. جلسہ جو لکھ دیے اس لیے امکان آ گیا, بندے اکٹھے ہو گئے تو جلسہ نہیں تو کارنر میٹنگ نہیں. تو ہم نے تو مذاق کیا تھا, ذرائع سے خبر چلی تھی. آگے اس کا جو ہے نا وہ جو ٹکرز جاری کی ہیں, مجھے وہ یاد آ گیا. وہ یاد ہے انہوں نے حمزہ کے وزیر اعلیٰ بننے پر لبرٹی چوک پہ بھی ایک جلسہ رکھا تھا, اور اسی دن فیصلہ آ گیا تھا سپریم کورٹ کا, سی ایم نہیں رہے, تو اس جلسے کو انہوں نے ایک فنکار کے حوالے کر دیا تھا. وہ اللہ رکھا پیپسی. مجھے وہ یاد آ گیا کہ اب ایک اور سین دیکھنے کو ملے گا. اچھا پھر آگے جو ٹکرز ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب بادامی باغ میں 8 اکتوبر کو شام 6 بجے ڈگری کالج فار گرلز کے قریب سڑک پر ہوگا. گلی میں نہیں ہوگا, سڑک پر ہوگا, لہٰذا یہ جلسہ ہوگا. یہ پکا ہوگا. دوسری بات یہ کہ جب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بادامی باغ, یہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ 8 اکتوبر, یہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ شام 6 بجے, یہ بھی آپ بتا رہے ہیں ڈگری کالج فار گرلز, تو پھر آپ کیے جانے کا امکان کیوں کہہ رہے ہیں؟ بارش ہے نہیں, یعنی پھر تو آپ کے پاس 100% شیورٹی ہے نا کہ کہاں ہو رہا ہے. اور یہ بھی کہ سابق ایم پی اے غزالی سلیم بٹ کے حلقے میں دوسرا جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور شہباز شریف بھی جلسے میں شرکت اور خصوصی خطاب کریں گے. یہ تیسرا ہوگا جی. اور مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز, حمزہ شہباز, پرویز رشید, مریم اورنگزیب بھی شرکت کریں گی.
سیف کھوکھر، خواجہ عمران نذیر، علی پرویز ملک، شائستہ پرویز ملک بھی شریک ہوں گے. یعنی اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں، یہ اگرچہ یہ جو امکان کہا ہے، لیکن میاں صاحب نے یہ واضح طور پہ انسٹرکٹ کیا ہے کہ یہ مذاق اب میرے ساتھ نہیں کرنا کہ میرے نام پہ آپ جلسہ اناؤنس کریں اور مومنٹم بننے کی بجائے ہر جگہ رسوائی ہو، ہر جگہ یہ پوسٹر لگے ہوئے ہوں کہ جناب وہ آ رہا ہے، کہ جلسہ نہیں ہوا، سانحہ ہو گیا. اب آ جاتے ہیں دوسری طرف. دیکھیں لندن میں بھی نا بڑا کچھ چل رہا ہے. میاں محمد نواز شریف جو انہوں نے کیا ہے نا پچھلے 10-12 دن میں، 14 دن میں، یہ مدر آف آل یو ٹرنس. ایک تو یو ٹرن ہوتا ہے نا، چھوٹا سا یو ٹرن ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ فاکسی جو ہوتی ہے جی وہ شارپ کٹ نہیں لے سکتی، یا وہ بیڈ فورڈ ٹرک ہوتا ہے نا وہ نہیں لے سکتا، یا وہ 22 ویلر ٹرک ہوتا ہے اس کو نا ایک بڑا یو ٹرن لینا پڑتا ہے دور سے آ کے. جناب چھوٹے یو ٹرن سے وہ نہیں مڑ سکتے. میں پھر آج ٹرین کا ہی نا یو ٹرن کروا دوں. ہاں تو میاں صاحب نے اور ان کی جماعت نے لیا مدر آف آل یو ٹرنس. بہت بڑا جڑا نا ٹرین کا یو ٹرن. بالکل. اب وہ یو ٹرن، اور میں آپ کو لفظ بلفظ بتاؤں گا تھوڑا سا شارٹ کر کے 18 ستمبر کو کہا کیا تھا اور اسکرپٹ رائٹر کو کیوں بلایا گیا. رائٹ. تو آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ آگے معاملات پھر اب نون لیگ کیسے چلانا چاہ رہی ہے، میاں صاحب کیسے چلانا چاہ رہے ہیں. میاں صاحب نے 18 ستمبر کو ان مائنڈ اٹ، یہ وہ تقریر نہیں تھی کہ جس طرح عمران خان نے سلپ آف ٹنگ کر دی تھی امریکہ. ہاں یعنی کہ وہ لکھ کے نہیں کرتے نا، وہ پرچیاں شرچیاں لے کے نہیں کرتے، وہ کر دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسی بات بھی کہہ جاتے ہیں جو شاید انہیں نہیں کہنی چاہیے، لیکن الفاظ اپنے ہی ہوتے ہیں، مور اور لیس، کہیں سے لکھے ہوئے نہیں آتے. میاں صاحب تو ماشاءاللہ وہ لکھی بھی اپنے سے کچھ نہیں بولتے. ہاں لوگوں سے پتہ نہیں کنیکٹ کیسے کرنا ہے. پھر آپ نے اگر الفاظ کسی کے ہیں انہیں کو آگے کر دینا، نذیر ناجی کو، عرفان صدیقی کو، پہلے تقریر چینج کرنے والا. تو وہ نواز شریف صاحب نے جو 18 ستمبر کو تقریر فرمائی تھی نا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا آج یہ حشر کر دیا ہے. روٹی بھی دستیاب نہیں ہے. 2017 میں تو یہ حال نہیں تھا. ان حالات سے ملک کو دوچار کرنے والے کون ہیں؟ کبھی ان کا احتساب ہوگا؟ اب یہ مختلف ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہہ رہے نہیں وہ میاں صاحب نے تو احتساب کی بات نہیں کی تھی، انہوں نے تو کہا تو میں تو انتقام پہ یقین نہیں رکھتا. بالکل یہ انہوں نے کہا تھا، لیکن کیسے کہا تھا سن لیں. شکلیں ہمارے سامنے ہیں. میرا تو منٹ پر احتساب ہوتا ہے، لیکن کیا ہمارا سسٹم ان لوگوں کا احتساب کرے گا؟ یہ صلاح دیتے ہیں آپ ایٹمی قوت بنانے کا، 4 جج بیٹھتے ہیں اور کروڑوں کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو چلتا کر دیتے ہیں. اور کون ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض تھے. یہ ان کے الفاظ ہیں. اعلی کار کون تھے؟ ثاقب نثار ہے، کھوسا ہے، وہ پاناما والا بینچ ہے، اعجاز الاحسن ہے. کروڑوں عوام کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو نکالتے ہیں، اس کو جیلوں میں ڈالتے ہیں. اور یہ لوگ جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے، یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے، یہ بالکل پہنچیں گے. پھر وہ صفحات پلٹتے ہیں، اگلے صفحے پہ جاتے ہیں. اس صفحے پہ لکھا ہوتا ہے شعر، وہ کہتے ہیں یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. اس طرح نہیں کہتے وہ، اور اپنے اسٹائل سے کہتے ہیں، لیکن وہ شعر سناتے ہیں اور تین مرتبہ صفحہ دیکھتے ہیں درمیان میں. تو یہ لکھی پڑی بات تھی، یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی. اب یہ جو بیک فائر کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ بڑے بہادر، اتنا دلیر تو لیڈر کوئی نہیں آیا آج تک پاکستان کی تاریخ میں. وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقتدر حلقوں کے بڑی بڑی قوتوں کے بات کرتا ہے، نہ ڈرا، نہ جھکا، نہ بکا، بے خوف. یہ دعویٰ کرتے ہیں نون لیگ والے، نہ بھاگا. تو وہ تو ہو گیا نا، نہ بھاگا. آپ دیکھ لیں آگے انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا یہ کہاں ہے آج، کدھر گئے؟ خدا سے ڈرو. ایک باپ کو اس کی بیٹی کے سامنے گرفتار کرتے ہو، یہ بتانے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ نواز شریف کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں کہ نہیں، تڑپا ہے کہ نہیں. یہ قتل کے مجرم سے بڑے مجرم ہیں کہ غریب کا بچہ روٹی کو ترس گیا. ان کو چھوڑ دینا بڑا ظلم ہوگا. اور ہم اپنے آپ سے، انہی لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ سے ظلم کریں گے اگر ان لوگوں کو معاف کر دیں گے. یہ لوگ قابل معافی نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ ہمیں بدلے کی تمنا ہے یا انتقام کی خواہش ہے، یہاں پہ یہ جملہ بولا. لیکن میرے ملک و قوم کے ساتھ جو ہوا ہے وہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ماشاءاللہ، اس لیے وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے. ایک ایسا بڑا جرم ہے جسے خدا بھی معاف نہیں کرتا. جب قوموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، مٹی پاؤ آگے چلو. اب مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں ہے. اب کوئی فیصلہ کن موڑ پر ہمیں پہنچنا ہے. اب اس کو منطقی انجام تک ہم نے پہنچانا ہے، پھر آگے کی بات کرنی ہے. یعنی معیشت، گورننس، کرپشن،
ہر چیز ملک کی غریب عوام سب کچھ پسے پشت ڈال دو، کیونکہ اس فرنٹ پہ تو آپ ڈیلیور کر نہیں سکتے. لندن سے بیٹھ کے بلوٹوتھ اور ریموٹ کنٹرول سے سارے فیصلے تو آپ کر رہے تھے. کوئی یعنی کہ اگر ان کی پارٹی کے سینیٹر مشاہد حسین سید ان کو سمجھنے والے، جاننے والے، اسٹیبلشمنٹ کو، بیوروکریسی کو، گورنمنٹ کو، گورننس کو سمجھنے والے یہ واشگاف انداز میں کہتے ہیں کہ آرمی چیف تک کی اپوائنٹمنٹ لندن میں بیٹھ کر میاں محمد نواز شریف نے کی، سارے فیصلے وہ کر رہے تھے، تو آپ چلا رہے تھے نا. تو اس فرنٹ پہ تو آپ کابینہ دوڑ کے جا رہی تھی، کابینہ جاتی تھی، حاضری دیتی تھی، ان کی چوکھٹ سے فیض لیتی تھی، پھر واپس آتی تھی. تو وہ یہ کہانی تو چل نہیں سکتی تھی. اب انہوں نے یہ بیانیہ بنایا، پھر کہتے ہیں خود احتسابی کا میسج جگہ جگہ جانا چاہیے. جو قومیں خود احتسابی نہیں کرتی پھر وہ حالات کے رحم و کرم پر رہتی ہیں. اب اس سلسلے کو کامیاب بنانا آپ سب کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ میں آنے والے وقت کو اچھا دیکھ رہا ہوں، مگر خود احتسابی اور اکاؤنٹیبلٹی ان لوگوں کی ضرور ہونی چاہیے جنہوں نے پاکستان کو یہ دن دکھایا ہے. بالکل ہونی چاہیے میاں صاحب، اور آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کریں. اب اس سارے معاملے پہ دیکھیں بہت سارے آئینی قانونی معاملات تو ہے نا کہ میاں صاحب آئیں گے، گرفتار ہوں گے، نہیں ہوں گے تو بڑی اچنبے کی بات ہوگی. پھر تو ظاہر ہے کہ ایک اوپن بات لگے گی نا کہ آپ ڈیل کے ذریعے آئے. پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا اس قانون کے ساتھ، ملک کے قانون کے ساتھ، کہ ایک مجرم جو ہے اس کو علاج کے لیے باہر بھیجا جا رہا ہے. انہی لالوں نے کیا تھا. اب واپسی کا راستہ بھی کوئی نہ کوئی نکال دیں گے. دیکھتے ہیں نا، یہ تو ٹرکی معاملہ ہے. بہرحال اسکرپٹ رائٹر جو ہے میاں صاحب نے بلوا لی ہیں، ان کو طلب کر لیا ہے، کیونکہ جس نے پہلے یہ والا اسکرپٹ لکھا تھا نا اس نے تو ایسی تیسی کرا دی ہے. اور یہ پتہ چل گیا کہ جو اب اسکرپٹ رائٹر بلایا ہے یہ اس نے نہیں لکھی تھی، بالی ووڈ سے منگوا لی ہے. وہ والی تقریر جو ہے نا جس میں میاں صاحب نے دیکھ کے پڑھ کے احتساب کی باتیں کی تھی اور یہ کہا تھا کہ خدا بھی معاف نہیں کرے گا اگر میں نے ان کو چھوڑ دیا تو میں تو ان کا احتساب کروں گا. اور اب کہتے ہیں کہ میں نے خدا پہ چھوڑ دیا. پہلے کہتے ہیں اگر خدا معاف نہیں کرے گا اگر ان کو چھوڑ دیا، اب کہتے ہیں کہ میں نے یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں نا. اب یہ ہو گیا، اب یہاں سے یو ٹرن لینا ہے تو اس کے لیے پھر اسپن ڈاکٹرز کو بلایا جاتا ہے. اب میاں صاحب کی مجبوری کا عالم بھی چیک کریں کہ وہ ایک بڑی جماعت کے اور 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں ملک کے، سی ایم بھی رہے ہیں پہلے، وہ کتنے بڑے بڑے عہدوں پر سرو کر چکے ہیں، ان کا کتنی طویل ہسٹری ہے. از اے لائکیبل کیریکٹر فار ہز پارٹی، بٹ اس کے باوجود ان کے پاس اپنے الفاظ، اپنی سوچ اور اپنی گفتگو نہیں ہے اپنے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے اور کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. صحیح. ان کو ایک بندے کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے جو ان کو لکھ کر بتا سکے کہ ان سے یہ بات کرو یا ان کو یہ کہو. مشاورت ہوتی ہے، ہر پارٹی میں ہوتی ہے، مشورے دینے والے مشیر بھی ہوتے ہیں، بتانے والے بھی ہوتے ہیں. کچھ لیڈرز ہیں وہ ان سے پک بھی کرتے ہیں، اس کو اپنے الفاظ میں ڈھالتے ہیں، ان الفاظ میں لوگوں کو بیان کرتے ہیں. یہ تو ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کہ آپ نے برین سٹارمنگ سیشن کیا. لیکن یہاں تو معاملہ ہی مختلف ہے. عرفان صدیقی صاحب کو اسپیشلی نون لیگ کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کو بلایا گیا لندن کہ وہ میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ان کو ایسی ہومیوپیتھک تقریر لکھ کر دیں گے جس میں وہ ہر طرف فیس سیونگ کر لیں، ایکسیپٹنس جس کی زیادہ ہو. ہاں، کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی قبول ہو، وہ اسکرپٹ جو ہے وہ عوام کی طرف بھی تھوڑی سی فیس سیونگ ہو جائے. اس اسکرپٹ کے اوپر کم از کم جو ان کا میڈیا کے اوپر ان کا سنبھالا دینے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی کوئی تھوڑا سا سبسٹنس ہو. کچھ ایسے سے الفاظ کی بنت، مصروں کی، جملوں کی بنت ایسی ہونی چاہیے، ان میں وزن ایسا ہونا چاہیے، جو پریپوزیشنز ہیں وہ کہاں استعمال کرنی ہے، کہاں پر کون سا ایجیکٹیو استعمال کرنا ہے، اس میں صفت استعمال کرنا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. تو بیسکلی میاں صاحب کے پاس کرنے کے لیے اپنی تقریر نہیں ہے. صحیح. کہ میں جب آ جاؤں گا مینار پاکستان تو میں نے کہنا کیا لوگوں سے، میں کیا بتاؤں گا میں 4 سال کیا کر رہا تھا لندن میں کیوں گیا تھا، میں کیسے گیا تھا. یہ جو خواجہ آصف لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے نا، یہ جو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں آپ کا بیانیہ یہ کہ آپ پہ ظلم ہو گیا تھا، انیائے ہو گیا تھا، آپ کے ساتھ کو بہت بڑے آپ کے اوپر پہاڑ توڑے جا رہے تھے. دوسری طرف خواجہ آصف کہتے ہیں مجھے 2019 میں جیل بیٹھے ہوئے وزیر اعظم بننے کی آفر ہو گئی تھی. ہمیں تو کہا تھا کہ پہلے سٹیپ پہ پنجاب حکومت لے لو، اس کے بعد وفاقی حکومت لے لو. ایک بندہ دوسرا کہتا ہے کہ 2019 میں، 20 میں، 21 میں ان 3 سال میں 3 آفرز ہوئی، بڑی سیریس آفرز ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جنرل باجوہ کی طرف سے ہوئی، اور 2022 میں ہم نے وہ آفر قبول کر لی. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کون سا پھر آپ کے، تو آپ کیا بتائیں گے لوگوں کو. اچھا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یار آپ سچ بولو. صحیح. ایک مرتبہ اپنے اوپر جبر کریں، ایک مشکل کام ہے سچ بولنا، لیکن آپ بول دیں.
سرنڈر کریں لوگوں کے سامنے. لوگ ہو سکتا ہے اس بات کو لائک کر کے آپ سے کنیکٹ کریں. صحیح. ادروائز جو حالات ہو چکے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت میں, لوگ ان سے کیسے کنیکٹ کریں گے؟ جسٹ ٹیل دیم. اور پھر باقی لوگوں سے بھی کہیں وہ بھی اپنے سچ بولیں. صحیح. پھر جنرل باجوہ بھی بولیں, جنرل فیض بھی بولیں, عمران خان بھی, باقی بھی سارے جتنے لوگ ہیں وہ سارے اپنے اپنے حصے کا سچ بولیں اور اس معاملے کو سیٹل کریں ونس اینڈ فار آل. یہ ملک جو ہے وہ آپ اس طریقے سے آپ اس کو رن کر رہے ہیں, اس طریقے سے ممالک نہیں چلا کرتے. پوری دنیا میں اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے اس میں آپ کو اس وقت ایک بہت بڑے ریسیٹ کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. لیکن اب میاں صاحب آ رہے ہیں, بندے زیادہ اکٹھے ہو گئے تو گریبان پکڑ لیں گے. اچھا بار بار اگر اکٹھے ہونے لگ گئے, اگر نہ ہوئے تو پھر دوسرا آپشن استعمال کیا جائے گا, یو ٹرن پہ ہے یہ. بالکل صحیح. چلیں بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.